ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے نوجوانوں کو پارٹی نے پچھلے 10 سال سے ان کے ساتھ صرف یہی کام کیا ہے۔ ظالم کو للکار سکتے ہیں آپ دیکھیں سیاست کے اندر جو ہے نا آپ کی جب میں اور انا آ جاتی ہے نا جی تو تب میرے آپ کا عمران خان والا حال ہوتا ہے۔ کس طرح کی یوتھ ونگ آپ کے ساتھ ہے؟ وہ ایک جو لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں اس طرح کی یوتھ کو آپ لیڈ کر رہے ہیں؟ باڑ میں جائے میری یوتھ، either you die as a hero or you live to become a villain۔ یا اس کو نظر آئے کہ شاید میرے بھی یہاں کوئی جگہ بن سکتی ہے یا میں بھی کوئی سیٹ لے سکتا ہوں، مڈل کلاس طبقے کے جو نوجوان پڑھا لکھا اس کو دے سکتے ہیں۔ ہم نے تو دھاندلی کا کبھی رونا نہیں ڈالا، تو اگر ڈیل ہوئی ہوتی تو ہم 20 سیٹیں ہارتے، ہم اکیلے ہی کافی ہیں اس چیز کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد ثاقب ربانی اور آپ دیکھ رہے ہیں G12 نیوز ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کے میرے مہمان غضنفر عامر صاحب جو کہ صدر لاہور یوتھ ونگ استحکام پاکستان پارٹی۔ جی غضنفر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں بھائی؟ غضنفر صاحب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا کرم ہے بھائی جان۔ پارٹی کی ورکنگ کیسی چل رہی ہے آپ کی؟ پارٹی کی ورکنگ کس لحاظ سے؟ میں نے بھی دیکھا ہے آفس میں آتے ہوئے کافی مصروف تھے آپ، کافی نوجوان بیٹھے تھے، ان کے ساتھ آپ کی ورکنگ چل رہی تھی، اور کبھی آپ آزاد کشمیر میں نظر آتے ہیں، کبھی آپ گلگت بلتستان میں نظر آتے ہیں۔ پارٹی لگتا ہے کافی کام شام لے رہی ہے آپ سے۔ بس آج جو ہماری ورکنگ تھی وہ کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے چل رہی ہے۔ جی سنڈے کو جو ہے ویلی اور جموں کا الیکشن ہے لاہور کے اندر، جی تو اس حوالے سے ہماری یوتھ جو ہے وہ سارے پولنگ اسٹیشن سنبھال رہی ہے الحمدللہ۔ تو اس حوالے سے میٹنگ تھی، جب آپ آئے ہیں تو لڑکوں سے اسی بارے میں ملاقات ہو رہی تھی۔ اچھا غضنفر صاحب، باقی باتیں بعد میں کریں گے، سب سے پہلے تو میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، آپ کی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ ایک نوجوان جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ابھی سے منسلک ہو چکے ہیں، کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ کیا آپ کا بیک گراؤنڈ ہے؟ کس طرح آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ اپنے بارے میں تھوڑا سا بریف کیجیے گا۔ اچھا بھائی جان، میری ایجوکیشن جو ہے وہ اسکولنگ میری انٹرنیشنل اسکول آف شویفات سے ہے، جی جوہر ٹاؤن کیمپس سے۔ اس کے بعد میری ڈگری جو ہے وہ BPP یونیورسٹی لنڈن سے ہے، بزنس مینجمنٹ ود فائنانس کی۔ جی تو پالیٹکس کا جو شوق تھا وہ تو بچپن سے ہی تھا، ٹھیک ہے، تو فالو کرتا آ رہا تھا کافی ٹائم سے، 2010 سے، جب 8-10 سال کے تھے تب سے پالیٹکس کو فالو کرتے آ رہے ہیں۔ جی تو کبھی سوچا فالو کن کو کرتے آ رہے ہیں؟ کون سی جماعت کو فالو کرتے آ رہے ہیں؟ دیکھیں اوور آل تو ہر کسی کو دیکھتے آ رہے ہیں بچپن سے، جی لیکن میں جو ہے علیم خان صاحب کو ہی شروع سے 2010 سے فالو بھی کر رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ پہلے وہ کسی اور پارٹی میں تھے، تب بھی ان کے ساتھ منسلک تھے۔ جی تو اس کے بعد جیسے جیسے گرو کرتے رہے، ٹائم گزرتا رہا، پتہ لگتا رہا پالیٹکس کے بارے میں، تو پھر سمجھ آئی کہ جس راہ پہ یا جس لوگوں کے ساتھ ہم اٹیچ تھے وہ بالکل ٹھیک تھے، تو آج تک ان کے ساتھ ہی ہیں۔ نہیں، پہلے وہ جس پارٹی میں تھے تب بھی علیم خان صاحب کو کرتے تھے یا اس پارٹی کو پسند کرتے تھے؟ تب ظاہر ہے جن کے لیے علیم خان صاحب نے سارا کام کیا ہے اپنا، جی ٹھیک ہے، جن کو میں تو کہتا ہوں بنانے والے علیم خان صاحب ہیں، جی ساری ایڈمنسٹریشن علیم خان صاحب کے ہاتھ میں تھی پنجاب کی، تو اس پارٹی کے لیے بھی جو ہے پھر ہم بھی علیم خان صاحب کے ساتھ اسی پارٹی کے لیے ورک کرتے رہے، بلکہ ورک تو نہیں کرتا رہا لیکن سپورٹ میں ان کو کرتا رہا ہوں۔ جی تو ایسے ہی ہے بھائی جان۔ ابھی آپ کی جو رہائش ہے وہ علیم خان صاحب کے علاقے میں ہے یا؟ رہائش میری تو ویسے DHA میں ہے، ڈیفینس میں۔ DHA میں ڈیفینس میں۔ لاہور۔ اور کیا موٹیو ہے آپ کا؟ آپ یوتھ کے حوالے سے کیا ایک سوچ رکھتے ہیں؟ استحکام پاکستان پارٹی آپ نے جوائن کیا، تو ابھی آپ کے پاس ایک سیٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بھی دی ہے، تو اس میں آپ کس طرح ورکنگ کرنا چاہیں گے؟ یوتھ کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں ثاقب بھائی، اس پارٹی کے اندر یوتھ کو اٹریکٹ کرنا نا کوئی آسان ٹاسک نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ مجھے تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے اس سیٹ کے اوپر یوتھ ونگ کی ایز اے پریزیڈنٹ۔ تو الحمدللہ پچھلے 1.5 سالوں کے اندر میں نے جس طرح یوتھ ونگ کو اسٹرانگ کیا ہے، یونائٹ کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملایا ہے، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی ہمارے لڑکے ہیں ان کی تعداد کا بھی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ الحمدللہ یوتھ ونگ ہماری جو ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے۔ کس طرح کی یوتھ ونگ آپ کے ساتھ ہے؟ وہ ایک جو لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں، وہ دیکھے ہیں میں نے سوشل میڈیا پہ، یا ڈفرینٹ قسم کے کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی یوتھ کو آپ لیڈ کر رہے ہیں، یا پھر وہ کہہ سکتے ہیں پڑھے لکھے نوجوان جس طرح آپ باہر سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں؟ لیکن آپ نے پھر بھی، میں سوال میں بعد میں آگے جاتا ہوں، آپ لنڈن میں بھی رہ سکتے تھے لیکن آپ واپس پاکستان آئے ہیں، تو کیا وہاں پہ نہیں آپ کو؟ اچھا ڈگری میں نے ادھر ہی رہ کے کی ہے۔ اچھا ادھر رہ کے کی؟ میرا جب ٹائم تھا ڈگری کا باہر جانے کا تب کرونا آ گیا تھا، جی ٹھیک ہے، تو میں باہر جا نہیں سکا، تو میں لاہور ہی رہا ہوں۔ میں اپنے باہر میں نے زیادہ ٹائم نہیں گزارا، لیکن میری ڈگری جو ہے وہاں کی ہے۔ دوسرا سوال جو آپ کا ہے یوتھ کے حوالے سے، دیکھیں یوتھ جو ہے نا وہ ہر ٹائپ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب لاہور شہر ہے، اس کے اندر پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں جن کو نئی وسائل مل رہے ہیں وہ بھی ہماری یوتھ ہی ہے۔ ان کو میں ڈفرینشیٹ ایسے نہیں کروں گا کہ ہمارا پڑھا لکھا ہے یا لونڈا لپاڑا ہے یا بدتمیز ہے، یوتھ ہے میرے لیے ایز اے پریزیڈنٹ۔ میرے پاس جو لڑکا بھی آتا ہے یوتھ کا، اس کو میں نے ایک جیسا ہی ٹریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس لڑکے کو ہم نے ایجوکیٹ کس طرح کرنا ہے، اس کی ٹریننگ کس طرح کرنی ہے، اس کو ایکسپوجر کس طرح دینا ہے، وہ ساری میری ذمہ داری ہے ایز اے پریزیڈنٹ۔
اب میرے پاس جو لڑکا آتا ہے میں اس کو بالکل ایز اے نیو بورن بیبی سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے جی جی. دوسری پارٹیوں والے جو ہیں نا, آپ کو اگر میں فرینکلی بات بتاؤں, بڑا تنگ کرتے ہیں جی جی, کیونکہ وہ ایک پالیٹکس کے سرکل سے واشنگ مشین سے نا گھوم کے آئے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے جی جی. تو میں ان لوگوں کو ٹارگیٹ کرتا ہوں جو پالیٹکس کے اندر جن کا اتنا نہیں رہا ہوا بیک گراؤنڈ. جی جی. ٹھیک ہے, ان کو جب چیزیں سمجھ آتی ہیں, کیونکہ میڈیا ہر کوئی دیکھتا ہے, بالکل ایسے. پتہ پالیٹکس کا سب کو ہے, لیکن عملی طور پہ ان بچوں نے یا اس یوتھ نے کبھی پالیٹکس کی نہیں. تو میرا بیسیکلی ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں ان کو نئے ٹریک کے اوپر نئی سوچ کے ساتھ جو ہے نا پالیٹکس کے اندر لے کے آؤں, جی جی, اپنے ساتھ اٹیچ کروں, جو ہماری یوتھ ونگ لاہور کی سوچ ہے. جی جی. پی ٹی آئی یوتھ ونگ اور استحکام پاکستان پارٹی کی آئی پی پی کی جو یوتھ ونگ ہے, ان میں کیا ڈفرینس آپ رکھتے ہیں اور کیا ہمیں مختلف چیزیں نظر آئیں گی؟ اچھا دیکھیں, میں لاہور کی اگر بات کروں نا, کیونکہ میں لاہور کا پریزیڈنٹ, کیونکہ آپ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ پی ٹی آئی یوتھ ونگ, نو ڈاؤٹ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو شاید سوشل میڈیا نے غلط گائیڈ کیا ہوگا, اس لیے وہ غلط فہمی کا شکار ہے اور وہ ان پہ بھی ڈفرینٹ قسم کے الزامات لگتے ہیں. لیکن آپ کے اور ان کے نوجوانوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ اچھا میں آپ کو تھوڑا سا نا ان کے بارے میں بتاتا چلوں. آپ لاہور کی اگر بات کریں نا, تو آئی پی پی کی یوتھ ونگ, پی ٹی آئی کی, نون لیگ کی, یا کسی اور جماعت کی, آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہماری یوتھ ونگ سب سے یونائٹیڈ ہے, تعداد میں بھی سب سے زیادہ ہے اور نمایاں بھی سب سے زیادہ ہے. یہ اب کشمیر کے الیکشن آ رہے ہیں, آپ کشمیر کے الیکشن میں باقی ونگس کو دیکھ لیں اور ہماری ونگس کو دیکھ لیں. میں اگر پرسنلی بات کروں, مجھے تو یہ لگنے لگ گیا کہ ہماری یوتھ ونگ کو فالو کرنے لگ گئی ہیں کئی پارٹیاں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک پی ٹی آئی کی یوتھ ونگ کی بات ہے, وہ دیکھیں ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے نوجوانوں کو ایک پارٹی نے پچھلے 10 سال سے ان کے ساتھ صرف یہی کام کیا ہے کہ ان کو استعمال کیا ہے. ان کو جو ہے ایموشنل ہوتی ہے ہماری یوتھ, ٹھیک ہے, ان کو کرزما دکھایا جائے گا, گلیمر دکھایا جائے گا, تھیمز دکھائی جائیں گی, اور ان کو ایموشنل کر کے اپنا فائدہ نکلوا کے ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے یوز کیا ہر پارٹی نے. دیکھیں ہماری پارٹی ابھی تک اقتدار کے اندر نہیں آئی, پی ٹی آئی بھی اقتدار میں رہی ہے, نون لیگ بھی اقتدار میں رہی ہے, باقی پارٹیاں بھی اقتدار میں رہی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ 4 سے 5 سال اگر کسی نے حکومت کی ہے تو انہوں نے ہماری یوتھ کو کیا دیا ہے؟ ہماری یوتھ کو اگر انہوں نے ایجوکیشن دی ہے, اگر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کیا ہے, ہماری یوتھ کے اسپورٹس کے کام کیے ہیں, مینٹل اویئرنیس پہ کام کیا ہے, کسی ایک چیز کا آپ مجھے بات بتا دیں کہ انہوں نے یوتھ کا کام کیا ہو, لیکن نام سب سے زیادہ وہ یوتھ کا استعمال کرتے نہیں. وہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے یوتھ کو عمران خان صاحب نے شعور دیا ہے, وہ اب بڑی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, وہ اب ظالم کو للکار سکتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں. اچھا اس کو میں شعور نہیں کہوں گا, اس کو میں بدتمیزی کہوں گا. اگر کوئی چھوٹا اپنے بڑے سے بدتمیزی کرتا ہے یا اپنے باپ سے بدتمیزی کرتا ہے یا جو عمر میں اس سے بڑا ہے اسے بدتمیزی کرتا ہے شعور کے نام پہ, تو میں اس کو شعور نہیں کہوں گا. میں اس کو یہی کہوں گا کہ انہوں نے جو ہے نا ان کو برین واشنگ کی ہے اپنے استعمال کے. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ ایک چیز سوچیں, یوتھ بدتمیزی کرتی ہے, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ کامنٹس کرتی ہے, سوشل میڈیا کی جنگ لڑتے ہیں, ٹھیک ہے, کی بورڈ وارئرز انہوں نے نام رکھا ہوا ہے نا کہ یہ ہمارے کی بورڈ وارئر, بالکل, جو آن فیلڈ پہ نہیں نکلتے لیکن گھر بیٹھے بیٹھے ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. تو اینڈ آف دا ڈے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ وہ کن کے لیے کام کر رہے ہیں؟ آپ اس چیز کا آپ مجھے بتائیں. بالکل, وہ کام کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے لیے, اپنے لیڈر کے لیے. فائدہ تو الٹیمیٹلی ان کی لیڈرشپ کو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کا جو ہے ساری ورکنگ ان کے لیے ہو رہی ہے. یوتھ کو کیا مل رہا ہے؟ کی بورڈ واریئرز بن کے یا سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ کر کے, ٹھیک ہے. اب یہ انٹرویو ہے نا, اس کے نیچے بہت گالیاں ہوں گی, ٹھیک ہے. آپ ہماری پارٹی کا پیج کھول لیں, آپ کسی اور پارٹی کا پیج کھول لیں, صرف انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے کہ بھائی تم نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, ایسے ہو گیا, ویسے ہو گیا. تو سر جی ان کو کیا ملا؟ بالکل گالیاں آپ 10 سال سے آ کے بھائی مجھے دیتے رہے, میں آپ کو دیتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہو. بالکل ایسے ہی ہے. جب تک ہم عملی طور پہ کچھ نہیں کریں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے ملک کا بھی کچھ نہیں ہو سکتا, اور جو گالیاں دیتے ہیں ان کا بھی کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. ایون اب پاکستان کا آنے والا فیوچر ہے, اور جین زی کے بارے میں آپ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ جین زی کہتے ہیں بالکل مختلف سوچتی ہے, جو پچھلی جنریشن تھی ان کا اور جین زی کا بڑا ڈفرینس ہے. جین زی کے اوپر ڈپریشن بہت زیادہ ہے. ایون بچہ یونیورسٹی کے اندر سے ڈگری کر کے نکلتا ہے, تو میں نے دیکھا ہے لاہور میں آپ رہتے ہیں, آپ کیونکہ یہاں پہ یونیورسٹیز کا گاڑا یہ جو شہر ہے, اور لیکن دیکھتے ہیں وہ جو بچہ ہے یونیورسٹی ڈگری کر کے نکلتا ہے, وہ کوئی ینگو چلا رہا ہے, انڈرائیو چلا رہا ہے, بائکیں چلا رہا ہے, اور اس کی کوئی زندگی نہیں ہے. اس کے اوپر فیملی پریشر ہے, اس کے اسی بچے نے شادی بھی کرنی ہے, اپنے 100 معاملات ہے, چیزیں دیکھنی ہے. لیکن بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جین زی کے اوپر ڈپریشن اور یہ ساری چیزوں کا, اس حوالے سے میں ایک ہی بات کہوں گا کہ دیکھیں سوسائٹی جو ہے نا وہ بڑی مٹیریلسٹک ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور ہم نا ریئلسٹک چیزوں کو فالو نہیں کرتے. جی ٹھیک ہے. ہم اب جیسے میں سیاسی اپنی جماعت کی بات کر لوں, میں اپنے جتنے بھی ہمارے یوتھ ونگ کے لڑکے ہیں ان کو آگے میں ایک پلان رکھتا ہوں, ٹھیک ہے.
ان کے آگے میں پلان یہ رکھتا ہوں کہ دیکھیں آپ اپنی پرسنالٹی گرومنگ کریں, آپ اپنے آپ کو لیڈر سمجھیں. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی اور کے پیچھے لگیں, ٹھیک ہے, یا کسی اور کو فالو کریں. جب تک ہم اپنی پرسنالٹی گرومنگ نہیں کریں گے, ہم اپنے آپ کو لیڈر نہیں سمجھیں گے, تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ میرے خیال سے ڈپریشن اور انزائٹی, یہ ساری چیزیں جو جنسی کے اندر ہے, لیڈر وہ ایک نوجوان تبھی سمجھے گا نا جب اس کو کوئی پارٹی اسپیس دے گی, یا اس کو پارٹی آفس جانے کے لیے وہ راستہ ملے گا, وہ جا سکتا ہو, وہاں بات کر سکتا ہو, یا اس کو نظر آئے کہ شاید میرے بھی یہاں کوئی جگہ بن سکتی ہے, یا میں بھی کوئی سیٹ لے سکتا ہوں. تو آپ کیا ایسی کوئی اپرچونٹی وہ ایک مڈل کلاس طبقے کے جو نوجوان پڑھا لکھا اس کو دے سکتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. دیکھیں ہمارا جو منشور جہاں اقرار الحسن صاحب کہتے ہیں کہ میں تو وہ نوجوانوں کو لے کے آ رہا ہوں آگے, اس ملک کا وہ نوجوان وزیر اعظم بنے گا جو ایک مڈل کلاس طبقے سے اٹھا ہوگا. سر جی, ہماری جو یوتھ ونگ ہے نا, اس کے اندر میرا سب سے زیادہ, میرے پاس اگر کوئی آتا ہے نا پولیٹیکل پارٹی جس کا بیک گراؤنڈ ہو, میں اس سے مل کے خوش نہیں ہوتا. حالانکہ اس کے پاس 100 لڑکا ہو, 200 لڑکا ہو, ووٹ ہو, اس کے بعد مجھے اس سے اتنی خوشی ہوتی ہے. لیکن مجھے زیادہ خوشی اس لڑکے کے ساتھ مل کے ہوتی ہے جو ایک مڈل کلاس ہارڈ ورکنگ ہو, جو اپنے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے, جو اپنے آپ کو گروم کرنا چاہتا ہے, جو فیلڈ میں رہنا چاہتا ہے اور پھر عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہے. اس لڑکے کے جذبے میں اور ایک پولیٹیکل پارٹی سے کی واشنگ مشین سے یوز ہوئے ہوئے لڑکے میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مڈل کلاس جو نوجوان ہے وہ کہتا ہے کہ یار ہم کیسے مطلب کہ پولیٹیکل ورکنگ کر سکیں, ایک ایز اے پولیٹیکل ورکر کیسے بن سکیں, کیونکہ اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے, تو اس کو کوئی پارٹی سپورٹ کرے گی, کس طرح وہ پاسبل ہے کہ وہ ایک لیڈر بن کے ابھر سکتا ہے. ہمارے دروازے ہر اس نوجوان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. عبدالعلیم خان صاحب کی یہ پارٹی بنانے کا مقصد ہی ہے, ان کی پارٹی بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں ایک پلیٹ فارم اپنے نوجوانوں کو پرووائڈ کروں, کیونکہ انہوں نے جو سیاست کی ہے پچھلے 10 سالوں میں وہ پورے پنجاب نے دیکھی ہے, پورے پاکستان نے دیکھی ہے کہ وہ کس کیلیبر کی انہوں نے سیاست کی ہے. ان کی ایڈمنسٹریشن سے لے کر ہر چیز جو ان کی ہے وہ ہر کوئی فالو کرتا ہے. وہ پچھلی پارٹی جو انہوں نے بنائی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ 99% علیم خان کے سر کے اوپر وہ پارٹی جو ہے نا اتنا زیادہ امپروومنٹ کی ہوئی ہے اس کے اندر. اب ہم یہ والی جو پارٹی ہے ہماری استحکام پاکستان پارٹی, اس کا بیسیکلی ان کا موٹیو یہ تھا کہ وہ ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کرے ہماری یوتھ کو, ہمارے نوجوانوں کو, یا ایسے لوگوں کو جو آگے سیاست کرنا چاہتے ہیں, جو خدمت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہماری پارٹی کے دروازے کھلے میں. دیکھیں میرا بھی کوئی اس طرح کا سین نہیں ہے کہ اگر میں بھی کوئی یوتھ کے پریزیڈنٹ بنا ہوں تو میرے پاس کیا کوئی بہت زیادہ وسائل یا کوئی بہت بڑی سفارش یا کوئی اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے. میں بھی ایک مڈل کلاس بچہ ہوں, ٹھیک ہے, میرا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ اس طرح کا نہیں ہے. میری یہ پہلی پارٹی ہے جس پہ میں کسی عہدے پہ فائز ہوں, ٹھیک ہے. تو میرے جیسے جتنے نوجوان ہیں ان کے لیے یوتھ ونگ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. وہ مجھے پرسنلی کر سکتے ہیں کانٹیکٹ, وہ ہمارے پارٹی دفتر میں آ سکتے ہیں, ہم انہیں موسٹ ویلکم کریں گے, بلکہ انہیں سکھائیں گے کہ آپ نے کس روٹ پہ چلنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری یوتھ ونگ یہ کر رہی ہے, تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ اتنے لڑکے جوڑے ہیں. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مڈل کلاس بھی ایک منسٹر بن سکتا ہے, ایک سی ایم بن سکتا ہے. بالکل بن سکتا ہے. اگر نہیں بن سکتا تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا پالیٹکس کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اس کو بند کر دینا چاہیے, بند کر دینا چاہیے, بالکل بند کر دینا چاہیے. اگر کوئی مڈل کلاس لڑکا جو اس کیلیبر کا ہے کہ وہ کوئی منسٹری سنبھال سکتا ہے ہمارے ملک کے اندر, وہ کوئی اپنی ان پٹ دے سکتا ہے, تو بالکل اس کو موقع ملنا چاہیے. لیکن ایک اور بات, موقع زندگی آپ کو ایسے نہیں دیتی, موقع کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے, اس میں کوئی شک ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر لکھا ہوا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو کسی پاور پہ یا کسی عہدے پہ منصب اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے اور آپ سے کوئی کام انہوں نے لینا ہے آپ کی زندگی میں, تو آپ کو کوئی وہ چیز روک نہیں سکتی. بے شک آپ کا بیک گراؤنڈ نہ ہو, بے شک آپ کا وسائل نہ ہو, تو آپ کے راستے اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے. بالکل ایسے ہے. فیوچر پلانز کیا ہیں آپ کے, اور پارٹی کے ساتھ کس طرح ورکنگ کریں گے, کیا کیا آپ نے سوچا ہوگا, گولز کیا ہیں آپ کے؟ دیکھیں میں لاہور کی یوتھ کو نا ایک اس طرح کے ایک پلیٹ فارم کے اوپر دیکھنا چاہتا ہوں جس کے اندر ان کی آواز سنی جائے. ٹھیک ہے, جس کے اندر اگر وہ اپنی آواز بلند کریں تو اداروں سے لے کر ہر شعبے کے اندر ان کی آواز سنی جائے. وہ چاہے ہیلتھ کا ہو, وہ اسپورٹس کا ہو, وہ ایجوکیشن کا ہو, وہ ہماری یوتھ منظم ہو جائے. ٹھیک ہے, میرا ٹارگیٹ ہماری یوتھ ونگ کا یہ ہے کہ ہم اپنی تعداد بڑھائیں, ہم یو سی لیول تک جائیں. اب الحمدللہ لاہور کے 9 ٹاؤن ہیں جو ہمارے کورڈ ہیں. ہمارے ہر جگہ پہ یوتھ کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم یو سی لیول پہ چلے گئے ہیں. لاہور کی 200+ یو سیوں میں سے 50% ہم کور کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب میرا ٹارگیٹ یہی ہے کہ ہماری تعداد جو ہے وہ بڑھے. ٹھیک ہے, اور ہمارے جو پلانز ہیں نا ہم ان کی امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں, بجائے کہ صرف ہم باتیں کرتے رہیں گے کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم ایسے کر دیں گے, ہم حکومت میں آ جائیں گے تو ویسے کر دیں گے. نہیں, ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پلان آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہوں کہ اگلے 5 سالوں کے اندر ہماری یوتھ نے کیا کرنا ہے, اس پارٹی کے لیے بھی کیا کرنا ہے اور اپنے لیے بھی کیا کرنا ہے, کہ کل کو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے تو ہماری یوتھ اس چیز کے لیے تیار رہے.
آپ کی پارٹی باقی بھی پارٹیوں پہ تنقید کرتی نظر آتی ہے، لیکن کیا آپ مستقبل میں اتحاد کو پسند کریں گے یا اپنی ذاتی حیثیت کے ساتھ ابھرنا پسند کریں گے؟ دیکھیں کیونکہ ابھی بھی آپ لوگ اتحاد میں آپ کی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ شک نہیں ہے کیونکہ ابھی نئی نئی پارٹی آئی ہے، پہلا الیکشن ہے، لیکن اس میں اچھی کامیابی بھی آپ لوگوں نے حاصل کی ہے اور نظر بھی آ رہا ہے آپ لوگ ورکنگ کر رہے ہیں، باقی وقت کا سیاست بھی یہ نظر آتا ہے. دیکھیں سیاست کے اندر جو ہے نا، آپ کبھی بھی اپنی انا کو یا میں کو اوپر لے کے نہیں آ سکتے. آپ کا عمران خان والا حال ہوتا ہے. جی جی. جب آپ اپنے ملک کو نہیں دیکھتے، آپ صرف اپنے آپ کو ہیرو بنانا چاہتے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے. دیکھیں سیاست کے اندر جو ہے نا، آپ کی جب میں اور انا آ جاتی ہے نا، جی جی، تو تب آپ کا عمران خان والا حال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سیاست کے اندر آپ کو اپنے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے، بجائے کہ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچے کہ مجھے کہاں پہ فائدہ مل رہا ہے یا میرا نام کہاں پہ اوپر جا رہا ہے. جی جی. باڑ میں جائے میری یوتھ، میرے لوگ، جی جی، میرا سسٹم، مجھے فرق نہیں پڑتا. مجھے صرف یہ فرق پڑتا ہے کہ میں لوگوں کی نظروں میں کیسا ہوں. ٹھیک ہے. وہ ایک لائن ہے نا کہ either you die as a hero or you live to become a villain. ٹھیک ہے. تو اس کی بات صرف سمپل سی ہے کہ ان کا خواب ہے کہ میں جیل کے اندر ہی رہوں اور ہیرو بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں باہر آیا تو نہ میں سسٹم سنبھال سکتا ہوں، نہ میری پارٹی کے اندر اس طرح کے لوگ رہ گئے ہیں جنہوں نے سسٹم سنبھالنا. اب اکیلے عمران خان نے تو سسٹم ہی نہ سنبھالنا. ٹھیک ہے. انہیں کی پارٹی اس طرح ٹوٹی نا کہ آپ کے کچھ لوگ ادھر سے ٹوٹے تو انہوں نے الگ سے استحکام پاکستان پارٹی بنا لی. انہوں نے بھی دیکھیں ہمارے وہ لوگ اگر ٹوٹ کے ادھر آئے تو ہم نے پارٹی بنائی، ہمیں کتنی سیٹیں ملی. جی جی. ہم نے تو دھاندلی کا کبھی رونا نہیں ڈالا. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہماری زیادہ سیٹوں کا وعدہ تھا. ہماری تو جو منسٹریاں ہیں ہمیں 2-3 ملی، 3-4 MP ملے. ہم تو اس میں بھی اپنی پارٹی چلا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں تو ایک جو پورشن ملا اور وہ ڈیزرونگ پورشن تھا، اس کے اندر ہمارے شعیب صدیقی صاحب ہیں. جی جی. ٹھیک ہے. وہ PP 149 کے لوگوں نے ان کو منتخب کیا. جی جی. ٹھیک ہے. ہمارے 20 سیٹوں پہ تو لوگ ہارے الیکشن. بالکل. تو ہم نے تو کبھی یہ بات نہیں کی کہ ہمیں جی دھاندلی ہو گئی یا انہوں نے کہا جی ڈیل ہو گئی ہے ان کا ان کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ڈیل ہوئی ہوتی تو ہم 20 سیٹیں ہارتے. GB کے اندر ابھی الیکشن ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. الیکشن ہم ہار گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سیٹ نہیں ملی. بالکل ایسے. انہوں نے کہا کہ جی پہلے انہوں نے شور مچایا کہ ڈیل ہو گئی ہے، بعد میں آزاد جب ہمارے پاس آ گئے تو ڈیل ہو گئی ہے. تو بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب ہم پہلے الیکشن لڑے تھے ہم تب کیوں نہیں جیتے؟ بالکل ایسے. اگر ہماری ڈیل ہو گئی تھی. جی جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ ہمیں سیاست کے اندر جو ہے نا اپنے ملک کو دیکھنا چاہیے، اپنے لوگوں کو دیکھنا چاہیے. اور اگر ہمیں اتحاد کسی کے ساتھ کرنا پڑے اپنی ملک کی خاطر، ٹھیک ہے، اپنے لوگوں کی خاطر، تو ہم کریں گے. لیکن جہاں پہ ہمیں لگا کہ ہمیں اتحاد نہیں کرنا چاہیے، ہم اکیلے ہی کافی ہیں اس چیز کے لیے، تو ہم بلا شبہ اکیلے جائیں گے اس چیز کے اندر. ٹھیک ہے. آزاد کشمیر کے الیکشن میں کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ IPP آئی تھنک اس طرح نہیں کوئی کامیابی حاصل کر سکی جس طرح آپ نے سوچا ہوا تھا یا اسٹرگل کی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے اسپورٹس مین شپ کا جو ہے مظاہرہ کیا. دیکھیں ثاقب بھائی، ابھی ہمارا IPP نا پہلی بار زندگی کے اندر جب سے یہ بنی ہے پارٹی، تب سے یہ آزاد کشمیر میں ہمارا پہلا الیکشن تھا. جی جی. ٹھیک ہے. ہماری پارٹی کا وجود ہونا ہی GB جیسے صوبوں میں، آزاد کشمیر جیسے ایریاز میں بڑی ایک کامیابی ہے ہمارے لیے. اور ہمیں وہاں پر اس طرح نہیں ہے کہ کوئی ووٹ نہیں پڑا، ہمارا 2nd یا 3rd لارجسٹ ووٹ بن گیا ہے. بالکل. ووٹ بینک وہاں پہ بن گیا ہے. اب جیسے لاہور کی بات ہے، لاہور کے اندر ویلی اور جموں کا الیکشن ہے جس کے اوپر لاہور کے پریزیڈنٹ ملک زمان نصیب صاحب نے دن رات محنت کی ہے. وہ کوئی ایسا گھر نہیں انہوں نے چھوڑا کشمیری ووٹر کا جہاں پہ وہ بذات خود نہ پہنچے ہوں، جہاں پہ ان کی ٹیم نہ پہنچی ہو. اور اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہماری جو ویلی اور جموں کی سیٹ ہے، ہمارے نزدیک ہم دونوں سیٹوں پہ کلین سویپ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. ملک زمان صاحب کی محنت کے پیچھے جتنی محنت انہوں نے کر چھوڑی ہے الیکشن پر، ووٹوں کو اگر دیکھا جائے نا اور ہماری کیمپین کو دیکھا جائے تو ہم 100% الیکشن جیت گئے ہیں. اگر الیکشن ڈے کے اوپر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یا کوئی جو ہے ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوتا، تو الحمدللہ یہ 2 سیٹیں ہم لاہور سے نکال چکے ہیں. ٹھیک ہے. آخر میں آپ اپنی جو پاکستان کی یوتھ ہے ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ ایسا کام پاکستان پارٹی سے آپ کا تعلق ہے تو کس طرح وہ آپ ان کو اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دیں گے؟ میں اپنی پیغام دوں گا کہ آپ مروسی سیاست کے پیچھے، جن کے آگے بچے تیار ہیں، آپ ان کے پیچھے لائنوں میں لگیں گے. جی جی. ٹھیک ہے. ایک یہ آپشن ہے. دوسری آپشن یہ ہے کہ کوئی ایک پارٹی آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرے گی، یوز کر کے آپ کو پھینک دے گی، پھر آپ کا حال دوبارہ نہیں پوچھے گی. آپ ہمیں اگر جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑیں،
استحकाम पाकिस्तान, और ये कोई फोर्सफुली कोई किसी को नहीं लेके आ बिल्कुल सकता। ऐसे ही है। आप एक बार आएँ, आप हमारे यूथ के प्लान देखें, हमारी लीडरशिप से मिलें। बिल्कुल हमारी लीडरशिप ऐसी है जो यूथ के हर लड़के के लिए अवेलेबल है बिल्कुल और उनसे मिलने को तैयार है, उनकी सुनने को तैयार है, उनके साथ चलने को तैयार है। तो आप हमारे साथ जुड़े, और अलीम खान साहब ही हैं जिन्होंने 10 साल की अपनी मेहनत करके एक पार्टी को स्टैंड किया, ठीक है। तो ये पार्टी उन्हीं की है, और उनको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि उन्होंने क्या प्लान्स अपने देने हैं यूथ के लिए, और उन्होंने अपनी यूथ को कैसे लेके चलना है। तो जब वो आएंगे, एक बार देखें, प्लान्स के ऊपर वर्किंग करें और अपने आप को ग्रूम करें, अपनी पर्सनल सेल्फ ग्रोथ करें, बजाय के लोगों की तरफ वो राइट लेफ्ट देखें। अच्छा गजनफर भाई, ये बताइएगा आपको पार्टी के अंदर कौन से सियासतदान ने इंस्पायर किया सबसे ज़्यादा? आप काम करते बाज़ औक़ात मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, तो आप मलिक ज़मान नसीब साहब के साथ भी नज़र आते रहते हैं जी। उनके साथ ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर है या किसी और सियासतदान के साथ आपका अच्छा एक्सपोजर है? देखिए, मलिक ज़मान नसीब साहब मेरे बड़े भाई भी हैं जी जी, ठीक है, और उनको मैं बिल्कुल अपने बड़े भाइयों की तरह ही जो है ना समझता हूँ। उनके साथ मेरा प्यार भी बहुत ज़्यादा है, और सियासत में लाने वाले भी वही हैं। अच्छा, ठीक है, और बड़ा कुछ उनके साथ जो है ना सीखने को मिला है। जी जी। बाकी हमारी पार्टी के अंदर शुएब सिद्दीकी साहब हैं, जो मैं इम्प्रेस हुआ हूँ ना अगर किसी से अपनी पार्टी के अंदर, तो वो शुएब सिद्दीकी साहब हैं। जिस तरह उन्होंने अपने काम को जो है ना एक टाइमलाइन के अंदर जो है ना, और एक पाइपलाइन के थ्रू वो गुजारते हैं। मतलब उनका जो ऑफिस का टाइम है उन्होंने ऑफिस को देना है, अपने हल्के का टाइम है उन्होंने हल्के को देना है। वो राइट लेफ्ट ज़्यादा नहीं जाते, जो उनकी ड्यूटी है मैंने उनको हमेशा बिजी ही पाया, और अपने लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए काम करते ही पाया। तो उनकी दूसरी जो मीटिंग्स होती हैं उनके अंदर भी वो बड़ी इंस्पायरिंग बातें भी करते हैं, और अपनी जर्नी भी बताते हैं कि किस तरह वो एक ग्रास रूट लेवल से एक लेवल पे एक MPA की सीट के ऊपर पहुंचे। और मेरे ख्याल से लाहौर के अंदर हमारी पार्टी को जो रिप्रेजेंट भी असेंबली के अंदर कर रहे हैं, पंजाब असेंबली में, तो वो शुएब सिद्दीकी साहब ही हैं। उनके काम करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया है, जिससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। और जहाँ तक एक्सपोजर की बात है, तो हमारे साथ सीनियर सियासतदान राना नज़ीर अहमद खान साहब, जो हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, 7 बार के MNA हैं, और 7 बार ही वो वज़ीर भी काफ़ी बार रहे हुए हैं। मियाँ खालिद साहब हैं, तो ये सीनियर रहनुमा हैं जिनके साथ रह के बड़ा एक्सपोजर मिला है। इंस्पिरेशन जो है वो शुएब साहब हैं, ठीक है, जिनसे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। और ज़मान भाई जो हैं वो तो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, और जेन जी के फेवरेट हैं वो, ठीक है। और उनकी जो एनर्जी है और उनका जो जज्बा है, जेन जी के फेवरेट इसलिए हैं कि वो रजब भट्ट के साथ नजर आते रहते हैं या? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि उनके साथ भी नजर आते हैं। सोशल मीडिया ऑडियंस भी उनकी बहुत ज़्यादा है। नहीं, रजब भट्ट का आपकी पार्टी के साथ कोई है अभी तक एफिलिएशन, यानी कि वो आपकी पार्टी को कितना पसंद करते हैं, प्रमोट करते हैं? देखिए, मैं सोशल मीडिया में नजर आता है थोड़ा सा PTI को टच देते हैं। मैं रजब भट्ट से कभी मिला नहीं। अच्छा, आपकी मुलाकात? मेरी मुलाकात भी नहीं और कभी बात भी नहीं हुई। जी जी। तो मुझे आइडिया नहीं है कि वो किस तरह समझता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ज़मान भाई के साथ उनका बहुत प्यार है। ठीक है। और नहीं, अगर मुलाकात होती है तो आप उनको फिर अपनी यूथ विंग में दावत देंगे ज्वाइन करने के लिए? लाजमी देंगे, लेकिन वो मेरे ख्याल से ज़मान भाई ने दे दी होगी, या शायद खुद ही नहीं लेके आ रहे ज़मान भाई। ये तो ज़मान भाई बेहतर नहीं, वो रिसेंट पॉडकास्ट में कह रहे थे कि उनको नहीं ज्वाइन करवानी सियासत। तो बस वो ज़मान भाई का डिसीजन होगा कि उनको करवानी है कि नहीं करवानी। ये चीज़ आप उन पे ही छोड़ दें। ठीक हो गया। नहीं, बसंत पे भी सारे आप लोग इकट्ठे हुए थे, तो उधर आपकी मुलाकात नहीं हुई? बसंत के ऊपर मैं मैनेजमेंट में था, मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, गेस्ट लिस्ट से लेकर पासेस तक जो है। लाहौर का सबसे बड़ा इवेंट आपका बसंत का किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर का ने उसको कवर भी किया प्रॉपर। बिल्कुल, ज़मान भाई की छत का लाहौर का नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान बल्कि इंडिया कनाडा के लोगों ने हमें ऑनलाइन देखा है। वाह वाह। और टिकटॉक के ऊपर जितनी रीच ज़मान भाई की बसंत की हुई है, तो मैं बेसिकली उनका जो है ना मैनेजमेंट में भी था, और पासेस वगैरह भी मैंने अरेंज किए हैं। तो वहाँ पर ये सारी जितने आपके सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, पॉलिटिकल हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, ये सारे आए थे। तो वहाँ पर मुलाकात हुई थी सबसे। ठीक हो गया। तो लेकिन वहाँ पे मसरूफ़ इतने थे, यहाँ मैनेजमेंट के अंदर इतना बिजी थे कि वहाँ पे वो उस तरह का टाइम हमने नहीं स्पेंड किया, ना कोई गुड्डी उड़ाई, ना कोई इंजॉय किया, बस कामों में ही लगे रहे हैं। और सबको जो है वो रिसीव करने में, वेलकम करने में। पार्टी में सबसे वो कहते हैं ना, घर में जैसे काम करने वाला लड़का होता है, पार्टी में इस वक्त आपकी वो पोजीशन चल रही है। देखें, यंग है, एनर्जी है, अल्लाह का शुक्र है। तो पार्टी वाले ट्रस्ट भी करते हैं कामों पे कि अगर इसे कोई टास्क दिया तो ये कंप्लीट करेगा, बल्कि कंप्लीट नहीं करेगा, हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही करेगा। तो शायद इस वजह नहीं, मैंने लाहौर से बढ़ के मैंने देखा आप गिलगित में भी साथ गए हैं, कश्मीर में भी देखने में आए हैं, तो काफ़ी एक्टिव है माशाल्लाह।
نہیں, پارٹی کو جہاں ہماری ضرورت ہوگی وہ پاکستان میں جہاں بھی ہو, سوشل میڈیا ہو, صرف لاہور تک نہیں, پارٹی کے فیڈرل لیول تک, پروونشل لیول تک ہم جو ہے حاضر ہے. ہماری یوتھ ونگ, اور یوتھ ونگ یہ ہوتی ہے پارٹی کی جو ہے نا بیک بون, ریڑھ کی ہڈی جسے کہتے ہیں, جس کے اوپر پارٹی کھڑی ہوتی ہے. تو ہماری یوتھ ونگ جو ہے وہ ہر ٹائم 24 گھنٹے, اور جتنی تعداد بھی ہماری پارٹی کو چاہیے ہوگی ہم انشاءاللہ حاضر ہیں. اور یہ آنے والے وقت میں آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ ہم نے جتنی تیاری اپنی یوتھ ونگ کی کر لی ہوئی ہے نا, تو بڑا سرپرائز بھی آپ کو دیں گے. یہ ان الیکشنوں کے بعد 1-2 مہینے بعد لاہور کو نظر آئے گا کہ کتنی یوتھ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہے. ہم شاید ابھی تک نا اس چیز کو پورٹرے نہیں کر پائے. ہم اندر ہی اندر اتنی تیاری کر رہے ہیں کہ جب ہم نے پورٹرے کیا تو انشاءاللہ پورا لاہور ایک بار جو ہے نا وہ پریشان بھی ہوگا اور حیران بھی ہوگا دیکھ کے کہ اتنی تیاری انہوں نے کر لی ہے. اس کے اندر ملک زمان صاحب کا بھی بہت بڑا رول ہے. اچھا, کبھی آپ نے کہا نہیں زمان بھائی کو کہ رجب بھٹ کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں؟ نہیں, ابھی تک تو نہیں. ویسے آپ نے کہا کہ انٹریکشن تو ہو چکا ہوا, لیکن اس طرح نہیں ہوا کہ پراپر بیٹھ کے گپ شپ ہوتی ہے. دیکھیں, میں پالیٹکس کے اندر زیادہ جو ہے نا ٹائم دیتا ہوں, اپنی یوتھ کے لڑکوں پہ دیتا ہوں, جو میرے عہدے دار ہیں ان کو ٹائم دیتا ہوں. میں نے ویسے آج تک جو ہے وہ کہا نہیں ہے. تو بسنت پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ملاقات وہیں پہ سب کے ساتھ ہوئی ہے, تو ان کے ساتھ بھی ہو گئی ہے. کبھی اسپیشل میں نے نہیں کہا. اسپیشل نہیں کہا؟ ہاں جی. نہیں کرنا بھی نہیں چاہتے یا کریں گے آگے؟ نہیں, چاہتے والی کوئی بات نہیں ہے. اگر ہو جاتی ہے تو موسٹ ویلکم. زمان بھائی کے جو بھائی ہیں وہ ہمارے بھی بھائی ہیں. زمان بھائی کا جو دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے. نہیں, ویسے آپ رجب بھٹ کی جو پرسنالٹی ہے وہ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عزت دی ہے. بالکل, اس میں بڑے کم لوگ ہیں پاکستان کی ہسٹری میں جن کو سوشل میڈیا سے اتنی زیادہ عزت جو ہے نا وہ ملی ہے, اور جس طرح اس نے سنبھالی ہے وہ بھی ایک جو میرے خیال سے جگرے والا ہی کام ہے. بالکل, کہ اتنے زیادہ تنقید کے بعد, اتنی کنٹروورسیز کے بعد, اور اتنے پریشر کے بعد بھی اگر کوئی لڑکا نکل آتا ہے تو یہ تو اس کو داد دینے پڑے گی کہ وہ جو ہے اس کے اندر جگرا تو بالکل ہے. اچھا غضنفر بھائی, کل کی وہ اسپیچ آپ کی نظر سے گزری ہوگی, اور محسن نقوی صاحب کا بیان آتا ہے کانفرنس کے اندر کہ اب تمام سیاسی پارٹیوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے اور صوبوں کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو مزید بڑھانا چاہیے. ایز اے یوتھ ونگ لیڈر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہونے چاہیے, مزید بڑھنے چاہیے؟ کیونکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں جیسے ساؤتھ پنجاب ہے, وہ کہتے ہیں نہیں اب ہمارا نا الگ سے صوبہ بنا دیا جائے, ہمیں اس طرح جو ہمارے حقوق ہیں وہ نہیں پورے ہوتے یا نہیں کیے جاتے. تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے, کیا موقف ہے, کس طرح ان کو پلان کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں, ڈی جی ایس پی آر صاحب کا بھی اس پہ بیان آیا ہے. بالکل آیا. دیکھیں, جو جہاں تک صوبوں کی بات ہے نا, ہماری پارٹی نے یہ بات تقریباً 1.5 سال پہلے کی تھی جی, اور میرا 2025 کا اگر انٹرویو ایک ہے وہ میں سردیوں کا, وہ میں آپ کو بھیجوں گا, آپ نے ضرور یہاں پہ اٹیچ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. جی, اس کے اندر ہم نے یہی بات کی تھی کہ 4 صوبوں کو جو ہے نا مزید حصوں میں ڈیوائڈ کر دینا چاہیے. ہر صوبہ 4 حصوں میں ڈیوائڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جو کہ محسن نقوی صاحب نے بات کی ہے, اور میں بالکل ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہ اب ہماری ضرورت بن چکی ہے. اگر آپ رشیا, امریکہ کی اسٹیٹس کو دیکھیں, انڈیا میں جتنے صوبے ان کے جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوئے تھے تب کتنے تھے اور آج کتنے ہیں, 3 گنا تعداد بڑھ گئی ہے. تو جو صوبے ہیں نا وہ جتنے زیادہ ہوں گے, جتنی زیادہ ڈیوائڈ ہوں گے, ایڈمنسٹریشن اتنی ہی آسان ہو جاتی ہے. دیکھیں, ایک بڑے رقبے کو کور کرنا, ایک بڑی پاپولیشن کو ایک چیف منسٹر کور کر رہا ہے, تو چھوٹا اگر ہم پیسز میں ڈیوائڈ کر لیں تو نظر جو ہے آپ کا جو سسٹم ہے وہ بڑے ایک شفاف طریقے سے چل سکتا ہے. آپ کا ایجوکیشن سسٹم بہتر ہو سکتا ہے, آپ کا ہیلتھ سسٹم بہتر ہو سکتا ہے. اب ہم پنجاب کی مثال لے لیتے ہیں کہ اگر کسی نے رحیم یار خان سے اٹھ کے ہائی کورٹ یہاں پہ آنا ہے یا ہمارے کسی ہاسپٹل میں آنا ہے, وہ 12 گھنٹے ٹریول کر کے 14 گھنٹے ٹریول کر کے ادھر پہنچتا ہے لاہور, اور جب وہ پہنچتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ سر تو چھٹی پہ ہیں, سر نے تو کل آنا ہے, پھر اس کو اسٹے کرنا پڑتا ہے, اخراجات اس کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس وجہ سے اگر ہم ساری اپنی اسمبلیز ہر صوبے کی ایک مخصوص ایریا کے اندر موجود ہوں گی, ہر MNA MP اپنے علاقے میں اویلیبل ہوگا, ٹھیک ہے, تو اس سے ہمارا سسٹم جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا. اور اب اس پہ کیا وہی بجٹ جو آلریڈی ہمارے پاس بجٹ کے بھی ایشوز بہت ہوتے ہیں, عوام کے اوپر یہ آپ نہیں سمجھتے بہت جو ہے بڑھ جائے گا؟ دیکھیں, میں مزید منسٹرز بڑھیں گے, مزید وہ جو پروٹوکولز بڑھیں گے, تو یہ تو عوام کے اوپر ہی بوجھ بڑھے گا. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جب بجٹ کی مد میں عوام کو بھگتنا پڑے گا, جب بجٹ ایلوکیٹ ہوگا نا ہر صوبے کے اوپر, تو وہ لگے گا بھی اس حساب سے. تو اس کا جو ہے ایک سسٹم جو بن جائے گا, اس کے اندر آپ کا کرپشن سے لے کر ہر چیز ایک سسٹم میں آ جائے گی. تو جب آپ کے ہی صوبے پہ وہ فنڈ لگ رہا ہوگا, ایک مخصوص فنڈ آپ کو پتہ لگ جائے گا اس ایریا کے اندر لگنا ہے, تو اس کا حساب لینا بھی آسان ہو جائے گا. بالکل ایسے ہے. ٹھیک ہے, ہاں وسائل تھوڑا سا انکریز ہوگا, لیکن اس کا آپ پروز دیکھیں, کون تو آپ نے ایک دیکھ لیا, لیکن اس کے فائدے کتنے ہیں وہ عوام کے لیے بڑے جو ہیں وہ فائدے مند ہوں گے. اور یہ بات ہمارے پارٹی لیڈر عبدالعلیم خان صاحب نے 1.5 سال سے جو ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ بے شک آپ نام بھی نہ بدلیں, آپ پنجاب ہی نام رہنے دیں, لیکن اس کو نارتھ پنجاب, ویسٹ پنجاب یا کچھ بھی ABC ڈال دیں,
رہنے اسے پنجاب دیں. تو میں آپ کو اپنا انٹرویو بھی بھیجوں گا, آپ نے لازمی ایک کلپ یہاں پہ چلانا ہے کہ ہم تو اس کے حق میں ہیں اور ہم تو یہ بات کرتے ہیں, اور محسن نقوی صاحب کی بات کو ہم بالکل سیکنڈ کرتے ہیں, انہوں نے بالکل درست فرمایا ہے اس بات. بہت شکریہ غضنفر عامر صاحب آپ کا اور آپ کے وقت کا. پریزیڈنٹ استحکام پاکستان پارٹی یوتھ ونگ ہمارے ساتھ یہ موجود تھے اور بہت اچھی گفتگو ہوئی, بہت سی چیزوں میں اہم باتیں بھی کی گئیں. اگر کوئی تعلق کلامی ہوئی اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں آپ سے. میں بھی معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو کوئی بات میری بری لگی ہو تو معذرت. باقی ہر پارٹی کو ہمیں ٹرائی کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ جب تک ہم کسی دروازے میں انٹر نہیں ہوں گے, اس بندے سے ملیں گے نہیں, ملاقات نہیں کریں گے, کسی سسٹم میں انٹر نہیں ہوں گے تو ہمیں اس چیز کا نہیں آئیڈیا ہوگا. ہم باہر بیٹھے کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں الہام ہو سکتا کہ بھائی وہاں پہ ایسا ہے ویسا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کی ایک فیک جو دنیا ہے اس سے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا, ریئلٹی میں آنا پڑے گا. میں بھی جینزی سے بلانگ کرتا ہوں اور جینزی کو بھی یہی پیغام دیں گے کہ وہ باہر نکلیں, چیزوں کو ایکسپلور کریں اور سیکھیں, اور اسی سے یہ استحکام آ سکتا ہے. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.